دو ساتھیوں نے آپ کے سامنے ایک اردو زبان میں ایک مقامی کنڑ زبان میں اپنی پوری بات رکھی ہے. مجھے دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے پہلگام علاقے میں مشہور ٹورسٹ اسپاٹ میں یہ جو حادثہ ہوا یہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور اس میں 28 ہمارے لوگوں کی جانیں گئیں، جس میں اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، باہر کے بھی تھے. یہ ہمارے ملک کے لیے ہی ایک داغ ہے، دھبا ہے اور ایک بہت بڑی شرمناک دردناک حرکت ہے جس سے پورا ملک غم میں ڈوبا ہوا ہے. ہم بھی غم میں شریک ہیں اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. دوسری بات، ملک میں بہت پہلے بھی پلوامہ میں ایسا حادثہ ہوا، پھر دوبارہ ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سمر سیزن میں پورے ملک کے، باہر کے ملک کے لوگ بھی وہاں آتے ہیں. یہ دہشت گردوں کو آنے کا موقع کیسے ملتا ہے؟ ان کو آمینیشن ہتھیار کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ اگر بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تو ہماری سیکورٹی کا کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کون لیں گے؟ کیا ہوم منسٹری کی ذمہ داری اس میں نہیں آتی ہے؟ 2000 وہاں سیاحت کرنے والے، سیر و تفریح کرنے والے موجود ہیں، سیکورٹی کہاں ہے؟ ابھی میں نیوز سن رہا تھا کہ ہریانہ کے ونے نروال لیفٹیننٹ وہ اس میں شہید ہوئے. ان کی بہن کا بیان ہے ہریانہ کے سی ایم کے سامنے، نائب سنگھ سینی کے سامنے 1.5 گھنٹے تک وہ تڑپتے رہے زخمی ہونے کے بعد ونے نروال لیفٹیننٹ، لیکن کوئی ان تک جو ہے مدد نہیں پہنچ سکی. تو سوال یہ ہے کہ جہاں جو پہلے ہی سینسیٹیو علاقہ ہے کشمیر، ایسے علاقے میں پورے ملک کے سیاحت کے لوگ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس مدعے کو بھرپور طریقے سے اٹھانا ہے اور اپنے انٹیلیجنس ہو، سیکورٹی ہو، اس کی جو کمزوری ہے اس کمزوری پر بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ جو بھی دہشت گرد آئے تھے، اور دہشت گرد وہ ان کو اپنی جان کا بھی ڈر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنا کام کر کے لوٹ جاتے ہیں. یہاں یہ اتنے اطمینان سے آئے ہیں کہ یہ لوگوں کا مذہب بھی پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کو تلاشی بھی لے رہے ہیں، جانچ بھی کر رہے ہیں، یعنی پورے اطمینان سے اپنی کارروائی کر کے واپس بھی جا رہے ہیں. کوئی پکڑا بھی نہیں گیا، کوئی مارا بھی نہیں گیا اور وہ کہاں ہے کچھ پتہ بھی نہیں. تو یہ ایک معمہ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ سب حضرات پریس والے ہیں، پریس والوں کا یہ کام ہے کہ ان سوالات کو اٹھائیں اور ریز کریں. اور رہی بات یہ کہ جو ہے یہ حادثہ جو بھی اس میں ملوث کسی حال میں بخشے جانے کے لائق نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. جب یہ حادثہ پیش آیا، عادل شاہ نامی نوجوان، اس نے ان دہشت گردوں کی بندوق پکڑی اور ان کے ساتھ بھڑ گیا اور اپنی جان اس نے پیش کر دی اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے. جتنے لوگ وہاں نیچے موجود تھے سبوں نے ہوٹلوں میں کھانا فری کر دیا، پانی تقسیم کیا اور لوگوں کو سیف جگہوں تک پہنچانے کا کام کیا. راجوری میں مسجد کھول دی گئی ان لوگوں کی حفاظت کے لیے. آپ سب حضرات کے لیے، ہمارے ملک میں امن کی برقراری کے لیے، یہاں کسی قسم کا انتشار نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، امن کی بحالی کے لیے یہ بیلنس والی یہ دونوں قسم کی رپورٹ، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹیو بھی ہے، دونوں باتوں کو رکھ کر کے لوگوں کو حقیقت بیان کرنا، سچائی لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ صحافت کی ذمہ داری ہے.
میں جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا بھرپور معاوضہ 1 کروڑ کا دیں، گورنمنٹ میں ان کے خاندان والیوں کو نوکریاں دیں، اور یہ پلوامہ میں بھی 300 kg RDX آیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا ہمیں اب تک پتہ نہیں چلا۔ اب پھر یہ ہو گیا پہلگام میں، ذمہ دار کون رسپانسیبل ہے اس کا؟ یہ بات سامنے آنی چاہیے، اور اس قسم کے حادثات نہ ہو، چاہے مرنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس حادثے کا شکار ہے، غم ہمیں برابر کا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام امر ہونے والے ساتھیوں کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت اس میں سخت اقدام کرے گی اور مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور آئندہ اس قسم کے حادثات کے ہونے سے مکمل حفاظت برتے گی۔